ایک بار عبد المطالب نے رسول اللہ کا وسیلہ لگا کر بارش کی دعا مانگی تو اللہ کریم نے اس دعا کو قبول کیا۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی ہے اور مکہ کے طبیب اسے ٹھیک نہ کر سکے۔ عبد المطالب انہیں عکاظ جو کہ مکہ سے 21 کلومیٹر دور ہے وہاں لے کر آئے ہیں اور وہاں کے طبیب نے علاج کیا اور جس کے بعد رسول اللہ کو کچھ اثر ہوا۔ اس بات کو رسول اللہ بعد کے زمانے میں بھی یاد کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ بچپن سے ہی ذہین تھے۔ ان کے خاندان میں جب بھی کچھ گم ہو جایا کرتا تو لوگ رسول اللہ کے پاس آتے اور رسول اللہ کبھی بھی میں ناکامیاب نہیں لوٹتے۔ ایک بار عبد المطالب سے کسی چرواہے نے آ کر کہا کہ میری اونٹ گم ہو گئی ہے اور میں اسے کھوج نہیں پا رہا ہوں۔ دادا کے کہنے پر رسول اللہ اونٹ کھوجنے نکل پڑتے ہیں اور اسی دوران رات ہو جاتی ہے۔ عبد المطالب پریشان کعبے کی طواف کرنے لگتے ہیں اور پریشان ہو کر دعا کرنے لگتے ہیں کہ اللہ میرا محمد تو مجھے لوٹا دے اور میرے اپنی رحمت سے میرے دل کو سکون عطا کر۔ رسول اللہ کو آتے ہوئے دیکھ کر انہیں گلے لگاتے ہیں اور رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا پوتے کہ میں کتنا پریشان تھا۔ آج کے بعد میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ عبد المطالب کبھی رسول اللہ کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے اور انہوں نے برکات سے تاکید کیا تھا کہ میرے پوتے کی پرورش میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اہل کتاب کا خیال ہے کہ میرا پوتا امت کا نبی ہوگا۔ عبد المطالب کا وقت اب قریب ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے ابی طالب کو بلوایا ہے۔ رسول اللہ کا ہاتھ ابی طالب کے ہاتھ میں رکھ کر عبد المطالب کہتے ہیں کہ تم محمد کے ساتھ خوب محبت سے پیش آنا اور ساری زندگی اس کی سرپرستی کرنا اور اسے ہر تکلیف سے بچانا۔ ابی طالب نے اپنے والد سے یہ وعدہ کیا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوگا اور طالب نے اس وعدے کو تمام عمر اسے نبھایا ہے اور عبد المطالب نے اپنی بیٹیوں کو بھی بلوایا اور لیٹے لیٹے ان کو گلے سے لگاتے ہیں اور ان کا ماتھا چومتے ہیں۔ مکہ کا سان، بنی ہاشم کا سردار اور یتیموں کا باپ اب اپنے مالک سے جا ملا ہے۔ رسول اللہ 2 سال اپنے دادا عبد المطالب کے ساتھ رہے اور عبد المطالب کی وفات نے رسول اللہ کے اوپر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ وہ اپنے دادا کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور غم سے رو رہے ہیں۔ والد، والدہ اور دادا تینوں کے چلے جانے کا انہیں بے حد غم ہے۔ ابی طالب نے رسول اللہ کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز رکھا ہے۔ رسول اللہ کے بغیر وہ کبھی کھانا نہیں کھایا کرتے۔ جب بھی گھر آتے پہلے رسول اللہ کے بارے میں پوچھتے۔ رسول اللہ کو انہوں نے باپ سے بھی زیادہ محبت کی اور ابی طالب کے پاس آنے کے بعد اب رسول اللہ کو یتیمی کا غم اب بھولنا شروع ہو گیا ہے۔